بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورۃ التوبہ، نمبر 9 مدنی، آیت نمبر 1۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق، ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بنداد رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ براءة من اللہ ورسولہ إلى الذین عاہدتم من المشرکین۔ اے جماعت مومنین، تم نے جن مشرکین عرب کے ساتھ معاہدات کیے تھے لیکن وہ معاہدات پر قائم نہ رہے، سورہ 9 آیت نمبر 4، ان کے معاہدات سے متعلق اعلان کر دو کہ اللہ اور رسول یعنی نظام خداوندی ان کے معاہدات کو کالعدم قرار دیتا ہے۔ کعبہ دو قومی نظریہ کی ایک محسوس علامت ہے، اور دین اپنی ایک آزاد مملکت کا متقاضی ہے۔ دین کی بنیاد توحید پر ہے۔ ایک خدا کا ماننا تو بڑی مبہم سی بات ہے۔ خدا پر ایمان کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے احکام کو دنیا میں نافذ کرنا اور ان کے تابع زندگی بسر کرنا۔ ایک خدا کے قوانین کے ساتھ کسی اور کے قوانین کی شرکت شرک ہے۔ اسلامی مملکت کی ایک محسوس علامت کعبہ ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چلی آ رہی ہے۔ یہ دنیا میں ان لوگوں میں تفریق کرتا ہے جو صرف خدا کی حکومت کے تابع زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جو ایسا نہیں چاہتے، جو نظام خداوندی کے تابع زندگی بسر کرنے والوں کو قرآن مومنین کہہ کر پکارتا ہے، اور جو ایسا نہ کریں انہیں کفار کہتا ہے۔ لہٰذا کعبہ دو قومی نظریہ کی ایک محسوس علامت ہے۔ ظاہر ہے کہ جو علامت نظام خداوندی کے قیام کے لیے مارد وجود میں آئی ہو تو اس کی محسوس علامت کعبہ تو بہرحال نظام خداوندی کی تولیت میں ہونا چاہیے، یعنی اس کا نظم و نسق، انتظام و انصرام نظام خداوندی کے پاس ہونا چاہیے۔ قرآن نے تولیت کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی اس کی حفاظت و ولایت کا تصور دیا ہے۔ کعبہ کی ملکیت کا تصور قرآن نے نہیں دیا ہے۔ نظام خداوندی کی طرف سے پہلا اعلان۔ فتح مکہ کے بعد کعبہ کی تولیت نظام خداوندی کی طرف منتقل ہو گئی تھی۔ تولیت میں آنے کے بعد سن 9 ہجری میں پہلی دفعہ حج فرض ہوا۔ حج پر سربراہ مملکت کو خود جانا چاہیے تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض وجوہات کی بنا پر معذور تھے، وہ وہاں خود تشریف نہیں لے گئے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمائندے کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ سن 10 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بطور امیر حج تشریف لے گئے، اور آپ کا پہلا اور آخری حج تھا۔ سن 9 ہجری کے حج میں معمول کے مطابق سارے عرب سے لوگ جمع ہوئے۔ سن 9 ہجری کے حج میں نظام خداوندی کی طرف سے ایک اعلان کیا گیا۔ یہ اعلان سورہ توبہ کی پہلی آیت سے شروع ہوتا ہے۔ اس سورہ کا دوسری آیت سے انداز مختلف ہے۔ اس میں کوئی تمہیدی بات نہیں کہی گئی، کوئی تعارفی بات نہیں کہی گئی، سیدھا ان الفاظ میں ابتدا ہو رہی ہے کہ براءۃ من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، سورہ 9 آیت نمبر 1۔ اعلان کیا جاتا ہے اس امر کا خدا اور رسول نظام خداوندی آج بری الذمہ ہے ان معاہدوں سے جو مشرکین کے ساتھ کیے گئے تھے، کیونکہ یہ معاہدات پر قائم نہ رہے، سورہ 9 آیت نمبر 4۔ یہ اعلان نظام خداوندی کے سربراہ کے نمائندے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جبل رحمت پہ کھڑے ہو کر پورے عرب کو للکار کے کیا کہ اے مشرکین، تم نے معاہدوں کی پاسداری نہیں کی، اس لیے نظام خداوندی تم سے کیے گئے معاہدات سے بری الذمہ ہوتا ہے۔ سورہ انفال میں آیا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ یہ معاہدوں میں خیانت کر رہے ہیں تو بغیر اعلان کیے ہوئے معاہدے کو مت توڑو،
پہلے ان کا معاہدہ ان کی طرف لوٹا دو کہ تم اور وہ دونوں ایک سطح پہ آ جاؤ اور پھر آگے قدم اٹھاؤ۔ اس ہی حکم خداوندی کی تعمیل میں نظام خداوندی نے یہ اعلان کیا۔ سورہ توبہ کی ابتدا اس اعلان عظیم سے ہوتی ہے۔ کوئی تعارفی بات نہیں آئی، اس لیے ہمارے ہاں یہ سوال آیا کہ کیا یہ الگ سورہ ہے یا پچھلی سورہ کے تسلسل میں ہی ہے، اور سوال بھی اس لیے پیدا ہوا کہ اس سورہ کا انداز دوسری صورتوں سے مختلف ہے۔ چنانچہ یہ بحث ہوئی کہ یہ صورت الگ صورت ہے یا پچھلی صورت کے تسلسل ہی میں یہ چلی آ رہی ہے۔ کیونکہ اس کا فیصلہ نہ ہو سکا، اس لیے اس صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے۔ ویسے اس کو نئی صورت شمار کیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھتے۔ آیت نمبر 2۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ اب جو لوگ بلا روک ٹوک 4 ماہ تک اس مملکت میں رہ سکتے ہیں، اس کے بعد اگر یہ اس مملکت کے پرامن شہری بن کے رہنا چاہیں تو ٹھیک، ورنہ ان سے جنگ کی جائے گی۔ جان رکھو تم اپنی خلاف اسلام حرکتوں سے نظام خداوندی کو بے بس اور مغلوب نہیں کر سکتے۔ اس نظام میں اتنی قوت ہے کہ وہ سرکشی اختیار کرنے والوں کو نیچا دکھا دے۔ معاہدات سے بری الذمہ ہوتے ہی نظام خداوندی مشرکین پر ٹوٹ نہیں پڑا تھا۔ معاہدات سے بری الذمہ ہوتے ہی یہ نہیں ہوا کہ نظام خداوندی نے مشرکین کو فوراً جھپٹ لیا۔ اس کے بعد بھی نظام کہتا ہے کہ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، سورہ 9 آیت نمبر 2۔ 4 مہینے کی ان کو مہلت دی جاتی ہے۔ ان 4 مہینوں کے عرصے میں یہ اپنے مستقبل کے متعلق فیصلہ کر لیں۔ اگر انہوں نے بطیب خاطر اپنی رضامندی سے اسلام قبول کرنا ہے تو یہ اس امت کے اجزاء بن جائیں گے، اور اگر انہوں نے غیر مسلموں کی حیثیت سے اس مملکت کے تابع زندگی بسر کرنی ہے تو اس کے لیے انہیں پھر پرامن شہری بن کے رہنے کا معاہدہ کرنا ہوگا، اور اگر ان دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر انہیں یہ ملک چھوڑ کر چلے جانا ہوگا۔ 4 مہینے کی مہلت میں فَاسِیحُوا، ان کو نظر بند نہیں کیا جاتا، ان کو اجازت ہے کہ ملک میں چلے پھریں، کوئی پابندی ان پر عائد نہیں کی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیرَ مُعْجِزِ اللَّہِ، سورہ 9 آیت 2۔ کان کھول کے سن لیں کہ تم اپنی حرکتوں سے نظام خداوندی کو مغلوب نہیں کر سکتے۔ ان اللہ مخزی الکافرین، سورہ 9 آیت نمبر 2۔ جو ایسی کوشش کرے گا تو وہ ضرور نیچا ہو کر رہے گا۔ نظام خداوندی کے اعلان میں کس قدر دبدبہ اور جلال ہے۔ اگرچہ مشرکین اب نظام کے قبضہ میں تھے، لیکن انتقام کی بجائے 4 ماہ کی مہلت دی تاکہ یہ اپنے بارے میں سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں۔ آیت نمبر 3۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور اللہ اور رسول نظام خداوندی کی طرف سے حج کے عظیم اجتماع کے دن تمام لوگوں کو اطلاع کے لیے اعلان کر دیا جائے کہ اللہ اور رسول نظام خداوندی اب مشرکین عرب کے عہد و پیمان سے بری الذمہ ہے، تو اگر تم اپنی خلاف اسلام سرگرمیوں سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، لیکن اگر تم باز نہ آئے تو یہ خیال دل سے نکال دو کہ تم نظام خداوندی کی گرفت سے بچ سکو گے۔ تمہیں گرفت میں لے کر دردناک سزا دی جائے گی۔ اسلامی مملکت کی اذان کا مفہوم۔ اذان اعلان کر دو، اعلان ذاتی انفرادی طور پر کرنے کی چیز نہیں ہے۔ یہاں اسلامی مملکت مشرکین کے بارے میں اعلان کر رہی ہے
اسلامی مملکت میں آذان کے معنی اسلامی حکومت کی طرف سے اعلامیہ پروکلیمیشن ہے۔ اجتماعات الصلاۃ سے قبل جو اذان دی جاتی تھی وہ اسلامی حکومت کی طرف سے سرکاری اعلان ہوتا تھا۔ اس بات کا اعلان کہ اللہ اکبر، اے لوگو جہاں تک میری آواز سنائی دیتی ہے ڈنکے کی چوٹ پر سن لو کہ ہم نے اس علاقے میں اللہ کی کبریائی بالفعل و بالقوت قائم کرتی ہوئی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے لوگو میں سنی سنائی بات نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ آنکھوں دیکھی شہادت دیتا ہوں کہ جہاں جہاں ہم اب تک اللہ کی کبریائی قائم کر سکے ہیں وہاں صرف اور صرف قوانین خداوندی کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کے سوا کسی کے قوانین کی اطاعت نہیں کی جاتی۔ وہاں اشہد ان محمد الرسول اللہ، اے لوگو اب میں یہ بھی آنکھوں دیکھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی کبریائی ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں قائم کی ہے جو اللہ کے رسول ہیں، یعنی نظام کے پہلے سربراہ ہیں۔ حیا علی الصلاۃ، اے لوگو الصلاۃ یعنی نظام خداوندی کی اطاعت کرنے کے لیے اس آواز کی طرف لپکو۔ حیا علی الفلاح، اے لوگو اللہ کی کبریائی قائم کر کے اور قوانین خداوندی کی اطاعت کرنے سے نظام خداوندی کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نظام کی اطاعت میں سراسر تمہاری دنیا و آخرت کی زندگی کی بھلائی و فلاح وابستہ ہے۔ اللہ اکبر، پھر سن لو، ہم نے اللہ کی کبریائی بالفعل بالقوت قائم کر دی ہے۔ بلند آواز سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر شک ہو تو آ کر دیکھ لو، لا الہ الا اللہ، پھر سن لو، جہاں جہاں ہم نے اللہ کی کبریائی بالفعل و بالقوت قائم کر دی ہے وہاں اللہ کے قوانین کے سوا کسی اور کے قوانین کی اطاعت نہیں کی جاتی۔ مملکت کی طرف سے بآواز بلند یہ سرکاری اعلان سنایا جاتا تھا کہ ہر کوئی آگاہ ہو جائے اور اجتماع کی جگہ پر حاضر ہو جائے۔ یہ تھی سرکاری اذان، جو اب مذہبی رسم ادا کرنے کا محض ایک بلاوا رہ گیا ہے۔ اب مذہبی اذان کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے اللہ کی کبریائی کہیں قائم نہیں کی ہوئی، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس علاقے میں اللہ کے سوا انسانوں کے خود ساختہ قوانین کی اطاعت عام ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی ہے اللہ کے پجاریوں، آؤ تم اللہ کی پرستش کرنے کے لیے جمع ہو جاؤ۔ آیت نمبر 4۔ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين۔ البتہ وہ مشرکین جن سے تم نے معاہدہ کیا اور انہوں نے معاہدہ کی پاسداری کی اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ان کے ساتھ جتنی مدت کے لیے معاہدہ ہوا تھا مدت کو پورا کرو۔ بلا شبہ قانون خداوندی کی روح سے وہی لوگ پسندیدہ ہیں جو معاہدات کی پاسداری کرتے ہیں۔ جن مشرکین عرب نے معاہدات کی پاسداری نہ کی ان کو تو 4 ماہ کی مہلت دی گئی، لیکن جنہوں نے اپنے معاہدات کی پاسداری کی وہ قوانین خداوندی کی نگاہ میں پسندیدہ ٹھہرے، اسی لیے ان کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا گیا اور ان کے ساتھ مدت معاہدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں معاہدات کی پاسداری کرنے والے مشرکین کو بھی متقی کہا گیا ہے، جبکہ معاہدات کی خلاف ورزی کرنے والوں سے جنگ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ مومن بھی خدا سے معاہدہ کرنے کے بعد ہی مومن بنتا ہے۔ سورہ 9 آیت نمبر 111۔ مشرک بھی معاہدہ کی پاسداری کرے تو خدا اس کو متقی کہتا ہے، لیکن جب ایک مومن معاہدہ کی پاسداری کرتا ہے تو اس کا کیا مقام ہوگا۔ آیت نمبر 5۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ان اللہ غفور رحیم۔ تو جب حرمت مہلت سورہ 9 آیت 2 والے مہینے گزر جائیں اور یہ مملکت کے پرامن شہری بن کر رہنا بھی نہ چاہیں
تو انہیں جہاں پاؤ قتل کرو، ان کو گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کرو اور ہر جگہ گرفتاری یا قتل یا محاصرہ کے لیے ان کی طاق میں رہو۔ لیکن اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں اور غیر مسلم امن پسند شہریوں کی حیثیت میں یہاں رہنا چاہیں یا اسلام لا کر نظام اصلاحات اور نظام زکوٰۃ میں تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں، سورہ 9 آیت 11، تو پھر ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہ کرو۔ بلا شبہ نظام خدابندی میں امن چاہنے والوں کے لیے حفاظت اور حرمت کی گنجائش ہے۔ گرفت، قتل، محاصرہ اور طاق کا مفہوم۔ اگر یہ لوگ 4 ماہ کی مہلت کے دوران نہ تو مسلمان ہو اور نہ کسی دوسری جگہ منتقل ہوں اور مخالفت سے بھی باز نہ آئیں تو ان کی خلاف اسلام سرگرمیوں کو روکنے کے لیے ان کو سب سے پہلے گرفتار کیا جائے گا۔ اگر گرفتاری نہ دیں اور مقابلہ پر اترائیں تو مقابلہ کے دوران ان کو قتل کیا جائے گا۔ اگر ایک یا زیادہ افراد گرفتاری نہیں دے رہے ہیں اور محفوظ پناہ گاہ میں جا بیٹھے ہیں تو ان کا محاصرہ کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ گرفتاری دے دیں یا لڑائی پر کھلے بندوں اتر آئیں۔ ایسی لڑائی میں ان کو قتل کیا جائے گا۔ اگر سرکش منتشر ہو گئے ہیں اور چھپ کر درپردہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں تو ان کی گرفتاری کے لیے ہاتھ لگا کر طاق میں بیٹھنا ہوگا تاکہ جب بھی مل جائیں تو انہیں گرفتار کیا جائے اور اگر گرفتاری نہ دیں تو قتل کیا جائے۔ الصلاۃ و الزکوٰۃ کا فریضہ اسلامی مملکت کے اندر ہی ادا ہو سکتا ہے، غیر اسلامی مملکت میں نہیں۔ یہاں قرآن نے ایمان لانے اور امت میں داخل ہونے کے الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں۔ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ سے مراد ہے کہ یہ لوگ مخالفت چھوڑ کر جماعت مومنین اور اسلامی مملکت کے جزو بن جائیں۔ اقامت صلاۃ کے لیے دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3۔ جب دین اسلام مذہب بنا دیا گیا تو پھر اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ دونوں فریضے غیر مسلموں کی حکومت کے تابع محکوم زندگی بسر کرتے ہوئے بھی ادا ہونے لگے، حالانکہ یہ دونوں فریضے نظام خدابندی کے تابع زندگی بسر کرتے ہوئے ہی ادا ہو سکتے ہیں۔ قرآن میں شرط کے ساتھ آیت ہے، کہا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامر بالمعروف ونہوا عن المنکر، سورہ 22 آیت نمبر 41۔ یہ مومنین وہ ہیں کہ جب انہیں ملک میں تمکن حاصل ہوگا، اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی تو یہ 4 کام کریں گے۔ 1 اقامت الصلاۃ کریں گے، 2 ایتاء زکوٰۃ کریں گے، 3 امر بالمعروف کا حکم دیں گے اور 4 نہی عن المنکر سے روکیں گے۔ اگر دین کو زمین کے کسی حصہ میں تمکن حاصل نہ ہو تو یہ 4 فرائض ادا نہیں کیے جا سکتے۔ اسلام کی حکومت اور غیر اسلامی حکومت 2 متضاد چیزیں ہیں۔ اس آیت میں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ سورہ 9 آیت 5 سے مراد ہے کہ یہ اپنی روش سے باز آ جائیں اور اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کے فریضہ میں تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں تو پھر وہ تمہارے بھائی ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ ان 2 فریضوں کی ادائیگی وہی کر سکتا ہے جو صحیح معنوں میں مومن ہو گیا ہو، اور یہ دونوں فریضے اسلامی مملکت کے قیام کے بغیر ادا نہیں ہو سکتے۔ نظام صلاۃ سے مراد ایسا نظام ہے جس میں افراد معاشرہ قوانین خدابندی کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ اسلامی مملکت کا فریضہ ہے کہ وہ افراد معاشرہ کو سامان نشو و نما بہم پہنچائے۔ یہ ایتاء زکوٰۃ ہے، کہا کہ یہ مشرکین ایمان کی شراکت سے تمہارے بھائی بن جائیں تو پھر انہیں کچھ نہ کہو۔ آیت نمبر 6۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر ان مشرکین میں سے جن کے ساتھ معاہدات ختم کر دیے گئے ہیں کوئی آ کر تمہارے پاس پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دو، تاکہ اس کے سامنے قرآن کی تعلیم پیش کر دی جائے، پھر اس کو مملکت سے باہر اس کی پناہ گاہ تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ جہالت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ اسلام تلوار کے زور پر پھیلایا گیا ہوتا تو کیا اسلام کافر کو پناہ دیتا؟ اسلامی حکومت پناہ مانگنے والے کافر کے سامنے سب سے پہلے قرآن کی تعلیم پیش کرے گی اور ساتھ ہی قرآن کی روح سے اسلامی معاشرہ میں اگر وہ غیر مسلم کے طور پر رہنا چاہے
تو اس کو اس کی اسلامی معاشرہ میں پوزیشن بتا دی جائے گی۔ اگر اسے مسلم یا پرامن غیر مسلم کی پوزیشن قبول ہے تو اسلامی معاشرہ میں رہ سکے گا، اور اگر وہ اسلامی معاشرہ میں پرامن شہری بن کر نہ رہنا چاہتا ہو اور نہ ہی اسلام قبول کرے تو پھر اسلامی مملکت سے باہر جہاں وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے اس کو پہنچا دیا جائے گا۔ پناہ، قرآنی تعلیم اور پھر محفوظ جگہ پر پہنچانے کی سہولت خدا نے اس لیے رکھی ہے کہ یہ جاہل لوگ ہیں۔ اگر یہ لوگ علم و عقل سے کام لیتے تو انہیں صاف معلوم ہو جاتا کہ نظام خداوندی میں رہنا ان کے لیے کس قدر فائدہ مند ہے۔ آیت نمبر 7۔ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين۔ مشرکین کے کسی عہد کی ذمہ داری جبکہ بار بار وہ عہد شکنی کریں نظام خداوندی پر کس طرح باقی رہ سکتی ہے؟ ہاں، ان کے عہد کو عہد سمجھا جائے گا جن کے ساتھ تم نے مسجد الحرام کے نزدیک اب عہد کیا ہے، تو جب تک وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تم بھی عہد پر قائم رہو، اس لیے کہ قانون خداوندی کی روح سے وہی لوگ پسندیدہ ہیں جو اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ متقین کا مفہوم دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2، ان اللہ یحب المتقین۔ یہاں پھر وہی لفظ آیا ہے، یہ دونوں طرف کے لیے ہے۔ مشرکین نے بھی قانون کے معاہدے کی نگہداشت کی تو وہ متقی ہو گئے، جماعت مومنین نے بھی قانون کی نگہداشت کی تو یہ بھی متقی ہو گئی۔ معاہدوں کی پابندی کرنے والے غیر مسلم متقی ہیں۔ آیت نمبر 8۔ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون۔ جو لوگ اپنے عہد سے روگردانی کرتے ہیں ان کے عہد کو عہد کس طرح سمجھا جائے، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو وہ تمہارے بارے میں نہ کسی عہد کا پاس رکھیں اور نہ ہی معاشرتی تعلقات و روابط کا۔ یہ چکنی چپڑی باتوں سے تمہیں راضی رکھنا چاہتے ہیں اور انہوں نے دل میں تمہارے خلاف نفرت اور عداوت کے جذبات بھر رکھے ہیں اور ان کی اکثریت بد عہد ہی ہے۔ آیت نمبر 9۔ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ انہوں نے قوانین خداوندی جو کہ گراں بہا متاع ہیں پر بہت چھوٹے چھوٹے فوائد کو ترجیح دے کر اللہ کی راہ سے خود بھی رک گئے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ بے شک ان کا حق سے روگردانی اور باطل کی طرف لپکنا کس قدر برا سودا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 10۔ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون۔ نظام خداوندی کے ساتھ عہد کی پاسداری تو ایک طرف، یہ تو اس نظام کو تسلیم کرنے لینے والے کے ساتھ بھی کسی عہد اور اس کے ساتھ عام معاشرتی تعلقات و روابط کی بھی پاسداری نہیں کرتے، اور یہ لوگ بڑے ہی حدود شکن واقع ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 11۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پس اگر یہ لوگ اپنی موجودہ غلط روش کو چھوڑ کر اسلام لے آئیں اور نظام صلاۃ اور زکوٰۃ کے قیام و بقا میں تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں تو وہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے، اور ہم ان لوگوں کے لیے جو علم و بصیرت سے کام لے کر جاننا چاہیں
اپنے قوانین کو نکھار کر بیان کر دیتے ہیں۔ پھر وہی بات دوبارہ کہی کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، سورہ 9 آیت نمبر 11۔ اگر یہ اپنی روش کو چھوڑ کے اس نظام کے استحکام میں تمہارے ساتھ شریک ہوں تو پھر یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ نظر آ گیا کہ یہ ایمان لے آنے والے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد یہ صورت ہوتی ہے، ورنہ غیر مسلم تو دین میں بھائی نہیں ہو سکتا۔ جو علم و بصیرت سے کام نہیں لیتا، چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم، سوال ہی نہیں کہ ان کے لیے قرآن کی آیات کام دے سکیں۔ آیت نمبر 12۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اور اگر یہ لوگ معاہدہ کر لینے کے بعد اپنے قول و قرار توڑ دیں اور نظام خداوندی پر تان زنی شروع کر دیں تو پھر آخری چارے کے طور پر تم کفر کے ان سرخیلوں سے جنگ کرو، ان کے کسی قول و قرار کو کسی خاطر میں نہ لاؤ۔ یہ جنگ اس لیے کی جائے گی کہ یہ لوگ خلاف اسلام سرگرمیوں سے بعد آ جائیں۔ آیت نمبر 13۔ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو گے جنہوں نے اپنے قول و قرار کو توڑ ڈالا اور رسول کو مکہ سے نکالنے کے منصوبے بناتے رہے، پھر ہجرت کے بعد تمہارے خلاف جنگ کرنے کی پہل بھی ان کی طرف سے ہوئی۔ اے جماعت مومنین، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم واقعی خدا پر ایمان رکھتے ہو تو پھر صرف خدا کا قانون ہی ایسا ہے جس کی خلاف ورزی کے نتائج سے تمہیں ڈرنا چاہیے۔ آیت نمبر 14۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين۔ تم ان کے خلاف جنگ کے لیے نکلو اور پھر دیکھو کہ خدا کس طرح انہیں تمہارے ہاتھوں سے دلواتا ہے، انہیں ذلیل و رسوا کرانا ہے اور تمہیں ان پر غلبہ عطا کرنا ہے، ایسا غلبہ جس سے مومنین کے ایک گروہ کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں۔ انسانی دنیا میں خدا اپنی ذمہ داریاں انسانوں کے ہاتھوں پوری کراتا ہے۔ انسانوں کی دنیا کے اندر جتنی چیزیں خدا اپنے ذمہ لیتا ہے وہ ساری ذمہ داریاں اس مملکت کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں جو خدا کے نام پہ قائم ہوتی ہے۔ کہا قاتلوہم یعذبہم اللہ بِأَیدیکم، سورہ 9 آیت نمبر 14۔ انہیں تمہارے ہاتھوں سزا دلوائے گا۔ وَیُخْزِہِم، سورہ 9 آیت 14۔ وہ تمہارے ہاتھوں ان کو ذلیل و رسوا کرائے گا۔ وَیَنْصُرُکُمْ عَلَیہم، سورہ 9 آیت 14۔ اور ان کے اوپر تمہیں غلبہ عطا کرے گا۔ کن کی مدد ہوگی، کن کو غلبہ ملے گا؟ کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کا ترجمہ خدا کا قانون کر لیا جائے تو بات صاف ہو جاتی ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم کا مفہوم ہو جائے گا کہ اگر تم قوانین خداوندی کی مدد کرو گے، ان پر عمل کرو گے تو اللہ کا قانون تمہاری مدد کرے گا۔ یہ ہے اللہ کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اللہ عالم انسانیت میں اپنی ذمہ داریاں انسانوں کے ہاتھوں پوری کراتا ہے، براہ راست ایسا نہیں کرتا، حالانکہ از خود ایسا کرنے پر وہ ہر آن قادر ہے۔ انسانی دنیا میں از خود کچھ کرنا خدا کی مشیت نہیں، کیونکہ خدا انسان کے اختیار و ارادے کو سلب نہیں کرنا چاہتا۔ کیونکہ خدا کے مقاصد انسانوں جماعت مومنین کے ہاتھوں تکمیل کو پہنچتے ہیں، اس لیے مومن کی ساری زندگی جہد مسلسل کی زندگی ہوتی ہے۔ انسانوں کے مسائل تو ہر آن ابھرتے رہتے ہیں، اس لیے ہر آن مسائل کو حل کرنے کے لیے مومن تیار رہتا ہے۔
یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ کر اب کرنا ہی کچھ نہیں۔ آیت نمبر 15۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور وہ مومنین کے دلوں کا غم و غصہ جس میں ان کے ہاتھوں مبتلا ہوئے وہ سب دور ہو جائے گا۔ ان میں سے جو بھی اپنی سرکشی سے باز آنا چاہے گا خدا کی طرف آنے والے دروازے کو کھلا پائے گا، لیکن اس دروازے میں اپنے دل کی رضامندی سے داخل ہوا جا سکتا ہے۔ ایسا کچھ خدا کے اس قانون کی روح سے ہوگا جو مکمل طور پر علم و حکمت پر مبنی ہے۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ سورہ 9 آیت 14 کی تفسیر یہ کہہ کر دی وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ سورہ 9 آیت 15۔ دلوں میں ابھرنے والے خیالات جو اضطراب پیدا کرتے ہیں، کرب پیدا کرتے ہیں، بے اطمینانی پیدا کرتے ہیں، اس سے تمہارے دلوں کو شفا مل جائے گی، دل مضبوط ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 16۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اے جماعت مومنین، کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ ایمان لانے کے بعد تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں؟ یہ خیال غلط ہے۔ ابھی تو یہ دیکھنا ہے کہ کون کون لوگ نظام خداوندی کے قیام و بقا کے لیے جدوجہد میں مصروف رہے اور کس کس نے اللہ اور اس کے رسول، نظام خداوندی اور جماعت مومنین کے سوا کسی اور کو اپنا رازدار دوست تو نہیں بنایا۔ یاد رکھو خدا اس سے خوب واقف ہے جو تم سے اعمال ظہور میں آ رہے ہیں۔ جنت میں داخلہ اعمال حسنہ پر منحصر ہے۔ پچھلی آیت میں توبہ کا ذکر تھا۔ مسلمان کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ یا اللہ میری توبہ کہنے سے توبہ ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں سوالیہ انداز میں پوچھا کہ کیا تم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ کلمہ پڑھ کر جو جی میں آئے کرو یا نہ کرو جنت تمہاری ہو چکی، حالانکہ یہ ابھی تک دیکھا ہی نہیں گیا کہ تم وہ کام بھی کرتے ہو جو کسی کو جنت کا مستحق بناتے ہیں۔ خدا کی اس وارننگ نے ہماری خوش فہمی اور خود فریبی کی کتنی ہی خیالی جنتوں کو ہم سے چھین لیا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے علماء اور مشائخ کی جنت فروشی کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس سے ان کے اس اعلان کی کلئی کھل جاتی ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ قرآن کی جنت اتنی سستی نہیں۔ آیت کے آخر میں واللہ خبیر بما تعملون کہہ کر بات کو نکھار کر بیان کر دیا کہ خدا کی میزان میں وزن اعمال کا ہے، الفاظ کا نہیں ہے۔ آیت نمبر 17۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ مساجد اللہ نظام خداوندی کے قیام و نفاذ کے مراکز کو آباد کرنے کا مشرکین کو حق نہیں پہنچتا، جبکہ اس نظام کی خلاف ورزی کی بنا پر یہ اپنے کفر پر اپنے خلاف خود گواہ ہیں۔ نظام کے خلاف ان کی سرگرمیاں سباکارت چلی گئیں، بے نتیجہ رہ گئیں۔ ان کی صحیح و عمل کی کھیتیاں جھک جائیں گی، وہ کبھی ثمربار نہیں ہو سکیں گی۔ این یامرو کا مادہ عین میم رے ہے، معنی ہے کسی معاملے کو طول میں بڑھاتے چلے جانا اور بلندی میں بھی اونچا کرتے چلے جانا، یعنی مملکت کا دوام بھی اور مملکت کی ترقی بھی دونوں معنی اس لفظ کے اندر آ جاتے ہیں۔ مساجد اللہ کا مفہوم مسجد کا محدود مفہوم مسجد کا پیدا کرتا ہے، جس میں عبادت کے معنی پرستش سمجھے جاتے ہیں اور مسجد ایک پرستش گاہ سمجھی جاتی ہے۔ قرآن کی روح سے مساجد اللہ اسلامی نظام کے قیام و نفاذ کے مراکز کا نام ہے، جس میں جملہ کاروبار مملکت سر انجام پاتے ہیں۔ کعبہ یعنی مسجد الحرام کو انصاب مرکزی حیثیت حاصل ہے۔
سورہ 9 آیت 1 میں بتا دیا گیا تھا کہ کعبہ کی تولیت سے اب مشرکین کا کوئی واسطہ نہیں۔ اب تولیت کا کام جماعت مومنین سر انجام دے گی۔ کعبہ کی تولیت جب نظام خداوندی کی طرف منتقل ہوگی تو اسلامی مملکت کی تکمیل ہو گئی۔ اسلامی مملکت مقصود پہ ذات نہیں ہوتی، یہ تو احکام و اصول و اقدار خداوندی کے نفاذ کا ذریعہ ہوتی ہے۔ غیر مسلم نظام خداوندی کے امور میں شریک نہیں ہو سکتا۔ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات ہی سے معلوم ہو گیا کہ اب اس مرکز مملکت نظام خداوندی کی تولیت ان توحید پرستوں کے پاس آ گئی جو صرف خدا کے قوانین کے تابع زندگی بسر کریں گے۔ اس لیے یہ اب مشرکین عرب کا یہ حق نہیں رہا کہ یہ تولیت کی خاطر اس مرکز کے قریب آ سکیں۔ قریب آنے کے معنی یہ نہیں کہ جسمانی طور پہ یہ اس کے قریب نہ آئیں، مقصد اس کا یہ ہے کہ ان کا اب عمل دخل کوئی نہیں ہوگا، اس مرکز کے نظام میں قطعاً مداخلت نہیں کر سکتے، ان کا کوئی اختیار باقی نہیں رہا۔ اس سے پیشتر کعبہ کی تولیت اور اس کے جملہ اختیارات مشرکین کے ہاتھوں میں تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مشرکین کو مساجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی مشرک مسجد میں عبادت کرنے کے لیے تو آتا نہیں ہے، تو پھر اس ممانعت کے کیا معنی ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لی گئی کہ مسجد نام ہے اس عمارت کا جہاں 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ بات کچھ بنتی نہیں ہے، کیونکہ مشرک بھلا مسجد کو آباد کرنے کیوں آئے گا؟ نہ تو مسجد کا یہ مفہوم ہے اور نہ اس کو آباد کرنے کا یہ مفہوم ہے۔ مسجد کے معنی ہے وہ مقامات یا علاقہ جہاں قوانین خداوندی کے سامنے جھکا جائے۔ اس طرح ساری مملکت اسلامیہ مسجد ہوتی ہے۔ مثلا اسلامی پارلیمان کی تحویل میں علاقہ وہ مقامات جہاں حج کی تقریب ہوتی ہے، جس میں قوانین خداوندی کے سامنے جھکنے کا عملی پروگرام طے کیا جاتا تھا، جسے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہی اسلامی مملکت کا سیکریٹریٹ اور پارلیمان ہوتا تھا، یعنی مسجد سارے دنیا کے معاملات کو خدا کے قوانین کے تابع حل کرنے کا مقام ہے۔ یہاں تمام معاملات کے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ نیز حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک غیر مسلم مکہ میں آیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دارالخلافہ کو کوفہ لے گئے تو ان کی آمد و رفت کم ہو گئی تھی۔ یہ یاد رہے کہ نظام خالص قوانین خداوندی کی بنیادوں پر استوار ہوتا ہے، اس لیے جو لوگ ایک خدا کے قوانین و احکام کی اطاعت گزار نہ ہوں بلکہ مختلف نظریات زندگی کے حامل ہوں، نظام خداوندی کا قیام ان کے ہاتھوں سے نہیں ہو سکتا، نہ ہی اس نظام کا قیام ان لوگوں کے ہاتھوں سے ہو سکے گا جو تمہاری جماعت میں تفرقہ پیدا کریں۔ یہ بھی در حقیقت مشرک ہی ہوتے ہیں۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ جہاں صرف خدا کے قوانین کے تابع زندگی بسر کرنے کے پروگرام طے ہونے ہوں، وہاں مشرکین کا کیا کام ہے؟ قرآن کے دو قومی نظریہ کی روح سے غیر مسلم اسلامی مملکت کی قوانین سازی میں کسی طرح شریک ہی نہیں ہو سکتے۔ جو اس بنیاد ہی کو نہیں مانتا کہ مملکت کے قوانین خداوندی پر مبنی ہوں گے، وہ آپ کی قوانین سازی کے کام کے اندر دخل کیسے دے سکتا ہے؟ کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورہ 72 آیت نمبر 18۔ مساجد صرف اللہ کے لیے مخصوص ہیں، اس کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا۔ مسجد کو آپ اسلامی مملکت کہہ سکتے ہیں، اسلامی نظام کہہ سکتے ہیں۔ اسلامی نظام صرف خدا کے قوانین کے لیے ہوتا ہے، اس کے ساتھ کسی اور کے قانون کو ملانا شرک ہو جائے گا۔ آیت نمبر 18۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ مساجد اللہ نظام خداوندی کے مراکز کی آبادی صرف ان لوگوں کے ہاتھوں ہوگی جو خدا اور روز آخرت پر یقین رکھیں، الصلاۃ اور الزکوٰۃ کا نظام قائم کریں اور ان کے دل میں قوانین خداوندی کے سوا کسی کا ڈر نہ ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جو راہیاب ہونے والے بنیں گے۔ آیت نمبر 19۔
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا تم مذہبی کام، حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد الحرام کے مختلف کاموں کے سر انجام دینے کو ان لوگوں کے اعمال کے ہم پلہ قرار دیتے ہو جو قوانین خداوندی اور حیات اخروی پر ایمان رکھیں اور جو نظام خداوندی کے قیام و بقا کے لیے مسلسل جدوجہد کرتے ہیں؟ معیار خداوندی میں مشرکین کا عمل اور مومنین کا عمل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھو اللہ کا قانون مشیت بھی ایسے لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا جو ظلم سے باز نہ آئے۔ مذہبی کام دین کے کاموں کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے۔ حاجیوں کے لیے سبیلیں لگا دینا، مسجدوں میں قمقمے لٹا دینا، مسجدوں میں قمقمے لٹکا دینا، قالین بچھا دینا، یہ تمام چیزیں مذہبی ہیں اور ان کو مذہب میں اصل دین کے مقابلے میں زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ کہا لا یستوون عند اللہ، سورہ 9 آیت نمبر 19۔ خدا کے ہاں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ سمجھایا یہ جاتا ہے کہ غیر خداوندی مملکت میں نماز روزہ پڑھتے رہو، خیرات و حج کے لیے جاؤ، سبیلیں لگوا دو، یتیم خانے کھول دو، مسجد بنوا دو یا مسجد کے لیے چندہ دے دو تو تم سچے اور پکے مسلمان بن جاؤ گے۔ کہا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، سورہ 9 آیت نمبر 19۔ ایسا سمجھنے والی قوم قوم ظالمین ہے۔ ظلم کے معنی ہے جس شے کو جہاں ہونا چاہیے اسے وہاں نہ رکھنا۔ مذہب نے الٹا کے رکھ دیا ہے، مملکت کو دنیا کی چیز کہہ دیا اور اعتقادات اور رسومات اور عبادات کو دین کی چیزیں کہہ دیا۔ یہی تو ظلم ہے۔ قرآنی مملکت کی غیر موجودگی میں تو عبادت خداوندی ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن کی روح سے مذہب نام ہے پرستش کی چند رسومات کو ادا کر دینے کا، اور دین سے مراد ہے پورے کا پورا اسلامی نظام زندگی۔ ایک زاویہ نگاہ یہ ہے کہ مذہبی رسوموں شعائر کو مکانے کی طور پر ادا کر لیا جائے تو فریضہ خداوندی ادا ہو جاتا ہے۔ دوسرا تصور حیات یہ ہے کہ خدا کے ہر مقرر کردہ پروگرام کے حصول کے لیے پورے ہوش و حواس، عقل و فکر کی روح سے مسلسل مصروف جد و جہد رہنا ہے۔ یہی دین کا مقصود ہے۔ خدا نے کہا ان دونوں تصورات کے مطابق اعمال خدا کی نگاہ میں یکساں نہیں ہیں۔ مذہبی گروہ کو اس نے راہ گم کردہ اور ظالم قرار دیا ہے، دین کے گروہ کو راہ یاب کہا ہے۔ قرآن بعض جگہ اختصار سے کام لیتے ہوئے ایک یا دو اجزائے ایمان کا ذکر کرتا ہے، لیکن اس سے پانچوں اجزائے ایمان مراد ہوتے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، روز آخرت یعنی مکافات عمل پر ایمان، اور رسولوں پر ایمان اور رسولوں کی کتابوں پر ایمان۔ آیت نمبر 20۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ دینی گروہ وہ ہے جو قوانین خداوندی کی صداقتوں پر یقین رکھے اور جو نظام خداوندی کے قیام و بقا کے لیے اپنی جان و مال سے مسلسل جد و جہد کرے۔ اس بلند مقصد کے لیے جو کچھ چھوڑنا پڑے اسے بلا تعمل چھوڑ دے۔ ایسے ہی وہ لوگ ہیں جن کے مدارج معیار خداوندی میں بہت بلند ہیں، اور یہی لوگ کامیاب و کامران اور فائز المرام ہیں۔ قرآن کی زبان میں ثواب کو فوز و فلاح کہا جاتا ہے۔ مذہب میں تو ثواب کے معنی ثواب ہی ہوتے ہیں، جبکہ قرآن الحکیم اسے الفائزون اچیومنٹ کہتا ہے، یعنی کامیابی و کامرانی اور بلند مدارج۔ آیت نمبر 21۔ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات
جنات لهم فيها نعيم مقيم۔ ان دینی گروہ کو نشو و نما دینے والا خوشخبری دیتا ہے، ہمارے نشو و نما کی اور عنایات خداوندی کی فراوانی کی اور سدا بہار باغوں کی۔ انہوں نے اپنے اعمال کو یکسر قوانین خداوندی کے ساتھ ہم آہنگ رکھا تو اس کا نتیجہ سدا بہار اور خوشگوار زندگی نکلا۔ رضوان، اسی سے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ آتا ہے، ترجمہ کر دیا جاتا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے لڑائی ہو گئی تھی پھر صلح ہو گئی۔ رضی کے معنی ہم آہنگ ہونے کے ہیں۔ رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کا مفہوم ہے وہ اللہ کے قانون سے ہم آہنگ ہو گئے اور اللہ کے قانون کی خوشگواریاں ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئیں۔ آیت نمبر 22۔ خالدین فیہا ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم۔ یہ دینی لوگ زندگی کی ان شادابیوں سے ہمیشہ بہرایاب ہوں گے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے کتنا بڑا اجر ملتا ہے۔ آیت نمبر 23۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور بھائی بھی ایمان کے مقابلے میں کفر کو زیادہ ترجیح دیں تو انہیں بھی اپنا رازدار دوست و دمساز نہ بناؤ، اور یاد رکھو اس تنبیہ کے بعد جو بھی انہیں رازدار دوست رکھے گا تو وہ اپنے آپ پر جرم کرے گا کیونکہ یہ حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ آیت نمبر 24۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا اہل خاندان اور تمہارا وہ مال و دولت جو تم نے کمایا ہے، وہ تجارت جس کے منتہا پر جانے کا تم کو اندیشہ رہتا ہے، اور وہ مکانات جنہیں تم بہت پسند کرتے ہو، اگر ان میں سے کوئی چیز بھی تمہیں خدا اور رسول، نظام خداوندی اور نظام کے قیام و بقا کی راہ میں جدوجہد سے زیادہ عزیز ہوگی تو یہ صحیح روش نہ ہوگی۔ پھر تم غلط روش کے نتائج کا انتظار کرو یہاں تک کہ قانون خداوندی کی روح سے تمہاری غلط روش کے ظہور نتائج کا وقت آ جائے۔ یاد رکھو خدا کبھی اس کو سعادت اور کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا جو صحیح راہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر نکل جائے۔ آحبن کے معنی ہے ترجیحاً زیادہ محبوب ہو جانا، یعنی محبوب تو یہ چیزیں رہیں گی لیکن ان کو نظام خداوندی کے قیام و بقا سے زیادہ محبوب نہیں ہونا چاہیے۔ ہجرت صرف یہی نہیں ہے کہ گھر بار چھوڑ کر نظام خداوندی کی طرف چلے جانا۔ ہجرت کے معنی ہے تمام مرغوبات زندگی کو جو نظام خداوندی کی راہ میں حائل ہوں ان کو چھوڑ دینا۔ مرغوبات زندگی کا ذکر سورہ 9 آیات 23-24 میں آ گیا ہے۔ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں تو انہیں بھی اپنا رازدار دوست نہ بنایا جائے۔ یہ ہے اصل ہجرت۔ جو انہیں دوست بنائے گا اس کا شمار ظالمین میں سے ہوگا۔ کہا احب علیکم من اللہ و رسولہ و جہادہ و سبیلہ،
اگر یہ زیادہ محبوب ہیں خدا اور رسول یعنی نظام خداوندی اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، سورہ 9 آیت نمبر 24۔ تو پھر انتظار کرو خدا کے فیصلے کا یعنی اپنی تباہی کا۔ آیت نمبر 25۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ اے جماعت مومنین، رشتہ داروں کے بغیر تم بے یار و مددگار نہیں رہ جاؤ گے۔ تمہیں یاد ہے نا کہ اللہ نے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد فرمائی، اور بالخصوص جنگ حنین کے موقع پر جب تم اپنی تعداد پر اترا گئے تھے، لیکن دشمن کے مقابلہ میں تمہاری کثرت تمہارے کسی کام نہ آ سکی، اور ایسا کٹھن وقت آیا کہ زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ کہا یہ گیا ہے کہ اگر فوج کے ذہن میں یہ ذہن آ جائے کہ ہماری کثرت بڑی ہے، تمہاری تعداد بڑی ہے، تو وہ سپاہیانہ صلاحیتوں کی طرف سے غافل ہو کر شکست کھا جاتی ہے۔ یہی کچھ جماعت مومنین کے ساتھ جنگ حنین میں ہوا کہ 12,000 جماعت مومنین صرف 4,000 کفار سے شکست کھا کر بھاگ پڑی۔ آیت نمبر 26۔ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ بالآخر جنگ حنین میں اللہ نے مومنین اور اپنے رسول کے دل میں سکون پیدا کر دیا، دلوں میں ثبات پیدا کرنے کی خاطر تمہارے قلوب کی دنیا میں وہ لشکر اتارا جنہیں تم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ سکون قلب کی بنا پر جنگ کا نقشہ بدل گیا اور فریق مخالف کو سخت سزا ملی۔ زندگی کی غلط روش پر چلنے والے کافروں کا یہی حشر ہوا کرتا ہے۔ اللہ کا لشکر دلوں میں اطمینان و سکون پیدا کر دیا کرتا ہے، جس کی وجہ سے جماعت نے جم کر مقابلہ کیا اور کفار کو شکست ہو گئی۔ آیت نمبر 27۔ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم۔ جس جماعت سے جنگ میں یا ویسے ہی کوئی غلطی ہو جائے اور اس کے بعد وہ اپنی اصلاح کر لے تو خدا کی برکات اس جماعت کی طرف لوٹ کر آ جاتی ہیں۔ اس لیے قانون خداوندی میں لغزش کے مضر اثرات سے حفاظت اور مرحمت کی گنجائش بھی رکھ دی گئی ہے۔ طائف کا محاصرہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلیغ خطاب۔ حنین کی بقیہ شکست خوردہ کفار کی فوج طائف میں جا کر جمع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ 20 دن تک محاصرہ رہا، اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ ان کا زور ٹوٹ چکا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محاصرہ ختم کر کے واپس تشریف لے آئے۔ حنین میں بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا تھا۔ اس کی تقسیم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رعایت ملحوظ رکھی تھی کہ قریش مکہ میں سے جو لوگ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے ان کی تالیف قلوب کے لیے انہیں زیادہ حصہ دیا جائے۔ تالیف قلب سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے دین کی خاطر کسی قسم کا نقصان اٹھایا ہو ان کے اس نقصان کی تلافی کر کے ان کی دلجوئی کا سامان کر دیا جائے۔ اس سے انصار کے بعض افراد کے دل میں غالباً یہ خیال ابھرا کہ یہ لوگ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کے اہل قبیلہ اور اعزاء و اقارب ہیں، اس لیے انہیں زیادہ مال دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت امیر ملت تقسیم غنیمت کے کلی اختیارات حاصل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے خلاف کوئی آواز بلند نہیں ہو سکتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایک لفظ سے اس خیال کو ابھرنے سے روک دیتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ آمریت تصور میں بھی نہیں لائی جا سکتی تھی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جمع کیا اور ایک ایسا خطبہ ارشاد فرمایا جو ایک طرف فن بلاغت میں اعجاز کا حکم رکھتا ہے اور دوسری طرف ان قلبی تعلقات کو نکھار کر سامنے لا رہا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم پہلے گمراہ تھے؟ خدا نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت کی، تم منتشر اور پراگندہ تھے، خدا نے میرے ذریعے تم میں اتفاق و محبت پیدا کی، تم مفلس تھے، خدا نے میرے ذریعے تمہیں دولت مند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے جاتے تھے اور انصار ایک ایک فکرہ پر کہتے جاتے تھے کہ خدا اور رسول کا احسان سب سے بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم ٹھیک جواب نہیں دے رہے ہو، تم یہ جواب دو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اور لوگوں نے تجھے جھٹلایا تو ہم نے تیری تصدیق کی، جب لوگوں نے تجھے چھوڑ دیا تو ہم نے تمہیں پناہ دی، تو مفلس آیا تھا، ہم نے تیری ہر طرح کی مدد کی۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کہتے جاؤ اور میں ایک ایک فکرے پر کہتا جاؤں کہ تم سچ کہتے ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انصار، یہ سب سچ ہے، لیکن کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ یہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم محمد کو اپنے گھر لے جاؤ؟ اب کسے یارائے ضبط تھا؟ مجمع کی بے اختیار چیخیں نکل گئیں اور انہوں نے پکار کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں سب کچھ دے دیجیے اور ہمارے لیے صرف محمد کو رہنے دیجیے۔ اکثر کا یہ حال تھا کہ روتے روتے ہچکیاں بند گئیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ اس رعایت سے کیا مقصود تھا، اور یوں ان کے دل کے ساتھ دماغ کو بھی مطمئن کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کس قدر عدل و انصاف پر مبنی تھا۔ بہوالا بخاری و فتح الباری۔ حنین کے قبائل نے شکست کے بعد ایمان قبول کیا اور یوں جو کچھ ان سے ہوا تھا اس سے درگزر کیا گیا۔ کہا یہ گیا ہے کہ ثم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء، سورہ 9 آیت نمبر 27۔ پھر اس کے بعد اللہ لوٹ آیا اپنی مشیت کے مطابق ان کے اوپر بھی، کیونکہ واللہ غفور الرحیم، سورہ 9 آیت نمبر 27۔ خدا کے ہاں سامان حفاظت بھی ہے، سامان مرحمت بھی ہے۔ خدا کا قانون مشیت سابقہ لغزشوں کے جو نقصانات ہوتے ہیں ان کو بھی پورا کرتا ہے اور اس کے بعد پھر نشو و نما کا سامان بھی دیا کرتا ہے۔ آیت نمبر 28۔ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اے جماعت مومنین، ان مشرکین کے قلب و نگاہ نجس ہیں تو انہیں اس سال کے بعد نظام خدابندی کے پاکیزہ مرکز مسجد الحرام کے قریب تک بھی آنے کی اجازت نہیں۔ اگر ان کے نہ آنے سے تمہیں اندیشہ ہو کہ کاروبار میں نقصان ہوگا اور تم مفلس ہو جاؤ گے تو اللہ کے اپنے قانون مشیت کے مطابق تمہیں اس قدر سامان رزق عطا کرے گا کہ تم کسی کے محتاج نہیں رہو گے۔ یاد رکھو، اللہ جب کسی بات کا حکم دیتا ہے تو اسے اس کا خوب علم ہوتا ہے کہ اس کے نتائج و عواقب کیا ہوں گے، اور اس کے پروگرام میں اس کے لیے ضروری تدابیر موجود ہوتی ہیں۔ نجس سے ہی ہمارے ہاں نجاست کا لفظ ہے۔ اعلان کیا جا رہا ہے کہ مشرکین نجس ہیں، اس لیے یہ آئندہ کعبہ کے قریب بھی نہ آئیں۔ نجس کا مشرکین کے بدن سے کوئی تعلق نہیں۔ عمومی ترجمہ میں نجس کے معنی مشرکین کے جسم کو پلید و غلیظ بتا دیا جاتا ہے، اور پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ کافروں مشرکوں میں نجاست لگی ہوتی ہے، ان کے جسم ناپاک ہوتے ہیں، اس لیے یہ یہاں نہ آئیں۔ اس ترجمہ پر اعتراض کرتے ہوئے کفار اور مشرکین کہتے ہیں کہ دیکھیے، ہم تو نہاتے دھوتے ہیں، پاکیزہ کپڑے پہنتے ہیں، جبکہ ہمارے مقابلے میں مسلمان بیشتر بے حد غلیظ ہوتے ہیں، کپڑے بھی ان کے میلے ہوتے ہیں
مسلمان تو جمعہ نہاتا ہے اور اسے ثواب بھی سمجھتا ہے، لیکن ہندو مرد اور عورتیں ہر صبح گنگا، جمنا اور راوی پر نہاتی ہیں، ان کے قبروں پر غلاظت بھی نہیں لگی ہوئی ہوتی، تو نجس کے یہ معنی نہیں ہو سکتے۔ قرآن حکیم نے شرک کو نجس کے مفہوم میں بھی پیش کیا ہے، تو مشرکین کو شرک کے معنی میں نجس کہا گیا ہے۔ شرک کا تعلق جسم کی پاکی پلیدی سے نہیں ہے، وہی مشرک جب توحید کا قائل ہو جاتا ہے تو بغیر نہائے دھوئے وہ نجس نہیں رہتا۔ نجس تو شرک ہے، نہ کہ جسم۔ قلب کے اندر ایک خدا کے علاوہ اور خداؤں کے قوانین کا بھی احترام کرنا، ان کی عبودیت اختیار کرنا، یہ قلب کا ایک مرض ہے جسے نجس کہا گیا ہے۔ نجاست تو ہوتی ہی گتلا پن ہے، توحید شفاف ہوتی ہے، اس لیے انما المشرکون نجسن سورہ 9 آیت نمبر 28 کہا گیا ہے۔ ہم جسم کی نجاست کو تو سمجھتے ہیں، لیکن شرک کی نجاست ہمارے ذہنوں میں نہیں آتی۔ سیاست کا کبھی تقاضا ہو سکتا ہے کہ کسی قوم کو، کسی گروہ کو آپ وہاں نہ آنے دے، لیکن قرآن کی اس آیت کا مفہوم جسم کی نجاست سے نہیں ہے۔ یہاں مشرک کے جسم کی بات نہیں ہے، اس کی ذہنیت کی بات کی گئی ہے۔ اب یہ نظام مملکت جس کا مرکز کعبہ ہے، یہ ان لوگوں کی تولیت میں تحویل میں آ گیا جو خالص قوانین خداوندی کے تابع نظام قائم کرنے والے ہیں۔ کعبہ میں یہ سارے لوگ آتے تھے تو بڑی تجارت ہوتی تھی، بڑا کاروبار وہاں ہوتا تھا، پھر اس کے پجاریوں کو بہت سا نذرانہ چڑھتا تھا، بھینٹ چڑھتی تھی، چڑھاوے چڑھتے تھے، کہا گھبراؤ نہیں، کسی مشرک کی غیر موجودگی کے باعث اقتصادی لحاظ سے کسی قسم کا نقصان ہو جانے کا تصور غلط ہوگا۔ یہ تمہارا نظام اس قسم کا ہے کہ اس سے تمہیں کسی کی محتاجی نہیں رہے گی، تمہیں خدا مستغنی کر دے گا۔ آیت نمبر 29۔ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ مشرکین کے علاوہ ان اہل کتاب کا حال یہ ہے کہ وہ نہ تو خدا اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی ان امور کو وہ اپنے اوپر واجب ٹھہراتے ہیں جنہیں نظام خداوندی واجب قرار دیتا ہے، اور نہ ہی اس حق و صداقت پر مبنی نظام کے قوانین و احکام کی اطاعت اختیار کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ اس وقت تک جنگ جاری رکھو کہ ان کی سرکش قوت ٹوٹ جائے اور وہ مغلوب ہو کر جزیہ ادا کریں اور سرنگون ہو کر زندگی بسر کرنے پر راضی ہوں۔ الجزیہ کا کہ لغوی معنی ہے کسی خدمت کا صلہ یا معاوضہ، یعنی ایسا معاوضہ جو اس خدمت کے لیے کافی سمجھا جائے اور اس سے زیادہ کچھ طلب نہ کیا جائے۔ خدمت کے معاوضہ کے ساتھ ہی یہ ٹیکس ایک علامت ہوتی ہے کہ اس قوم نے اسلامی حکومت کے اقتدار کی برتری کو تسلیم کر لیا ہے اور بغاوت نہ کرنے کا عہد بھی کرتی ہے۔ جزیہ کی مقدار ہر قوم کی حالت کے مطابق متعین ہوتی تھی، عورتیں، بچے، بوڑھے، اپاہج سے جزیہ وصول نہیں کیا جاتا تھا۔ قرآن جنگ کرنے کی 4 صورتوں میں اجازت دیتا ہے۔ قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ جنگ کوئی انسانی زندگی کا معمولی واقعہ نہیں، یہ تو استثنائی ناگزیر صورتیں ہیں، جب وہ پیدا ہو جاتی ہیں تو اس وقت جنگ ضروری ہو جاتی ہے۔ قرآن نے 4 صورتیں بتائی ہیں۔ نمبر 1 مملکت اسلامی کی حفاظت کے لیے، نمبر 2 مظلومین کو ظالم کے ظلم سے بچانے کے لیے، خواہ مظلوم کا عقیدہ و مذہب کوئی بھی ہو اور وہ کہیں بھی رہتا ہو، نمبر 3 جب لا قانونیت کسی بھی جگہ پھیل جائے اور کوئی انسانی قدر محفوظ نہ رہے تو اس کی روک تھام کے لیے، اور نمبر 4 غیر مسلموں کی مذہبی آزادی کے تحفظ کے لیے۔ اسلامی حکومت یکایک حملہ نہیں کر دے گی، بلکہ وہاں کی حکومت و باشندوں کو بتایا جائے گا کہ جنگ کیوں ضروری ہو گئی ہے۔ اس کے بعد 3 شرطیں رکھ دی جائیں گی۔ نمبر 1 اگر تم برضاؤ، رغبت اور دل و دماغ کے پورے اطمینان اور آمادگی کے بعد اسلام کو سچا دین سمجھ کر اختیار کر لو تو اس صورت میں ہم اور تم یکساں ہو جائیں گے۔ نمبر 2 اگر ایسا نہیں چاہتے اور دل نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں، ایسی صورت میں صرف یہ کرو کہ ہمارے اقتدار کی برتری کو تسلیم کر لو، تمہاری مملکت بھی تمہارے پاس رہے گی اور ہم تمہاری جان و مال، عزت و آبرو، تمہارے مذہب اور تمہاری پرستش گاہوں
गर्जे के हर काबिल हिफाजत शय की हिफाजत का जिम्मा हमारा होगा। और नंबर 3, अगर तुम्हें ये भी मंजूर नहीं तो फिर फैसला मैदान जंग में होगा। फतेह की सूरत में पहली 2 शर्तें कौम के सामने फिर रख दी जाएंगी। अगर ये दोनों शराइत मंजूर ना हो तो फिर उस मुल्क या इलाका को अपने ज़रिए इक़्तिदार ले आया जाएगा। जो कौम दूसरी शर्त कबूल कर लेगी तो उससे थोड़ा सा टैक्स वसूल किया जाएगा। इस टैक्स को जजिया कहा जाता है। कुरान करीम ने कोई जंग मुशरिकीन के शिर्क या कुफ्र को मिटाने के लिए या अहले किताब के मजहब को मिटाने के लिए फर्ज करार नहीं दी। ये तो खुद मज़ाहब की इबादतगाहों की हिफाजत की तलकीन करता है। अलबत्ता उनको निज़ाम खुदाबंदी के खिलाफ मुखालिफाना सरगर्मियों से रोकने के लिए जंग फर्ज करार दी गई है। मुरवजा तराजम और तफासीर से इस आयत का गलत तासर पैदा होता है। इस आयत का मुरवजा तर्जमा यह है कि इन अहले किताब से जो ना अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं, ना अल्लाह और उसके रसूल के हराम करदा को हराम ठहराते हैं और ना दीन हक की पैरवी करते हैं, उनके साथ जंग करो ताकि वो मगलूब होकर जजिया अदा करें और मातहत बनकर जिंदगी बसर करने पर राजी हों। मुरवजा तराजम से ये बात यह समझ में आ रही है कि जो इस दीन को कबूल नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ जंग करो ताकि वो जजिया दें। रियायत उनके साथ इतनी बरतो कि उनसे जजिया लेके उनको रहने दो, यानी पैसे लेने के लिए जंग करो। महज दीन इख्तियार न करने की वजह से जंग करना ही है तो बात तो ये होनी चाहिए कि उनसे जंग करो तावक्ते कि ये तुम्हारा दीन इख्तियार न कर ले। लेकिन मुरवजा तर्जुमा से तो बात सिर्फ जजिया वसूल करना मकसद है, यानी पैसे दे दें तो फिर जंग ना करो। हम अर्ज करते हैं कि ये कुरान करीम का तर्जुमा नहीं हो सकता, कुरान के अल्फाज नहीं हैं, ये तो तसव्वुरात कॉन्सेप्ट्स हैं। उनको मुहावरा अरब के मुताबिक समझा जा सकता है और साथ ही समझने वाले की सारे कुरान करीम के ऊपर बेयाक वक्त निगाह हो। अब आते हैं आयत की तरफ। अहले किताब दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने तसव्वुर के मुताबिक खुदा को न माने या आखिरत पे ईमान न रखे। यहाँ अहले किताब से मुराद यहूदी और नसरानी हैं। ये दोनों अपने अपने अकायद के मुताबिक खुदा पे और आखिरत पे ईमान रखते हैं, लेकिन यहाँ कहा गया है कि ये ना खुदा पे ईमान रखते हैं ना आखिरत पे ईमान रखते हैं। तो पहली चीज तो यही ऐसी है जिसके मुतल्लिक कहा जा सकता है कि ये तुम कैसे कह रहे हो। अपने अपने तसव्वुर के मुताबिक खुदा और आखिरत को मानना कोई मानी नहीं रखता। खुदा पर ईमान या आखिरत पर ईमान ये नहीं है कि अपने अपने तसव्वुर और अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक जिस तरह से जी चाहे मान लिया जाए। खुदा और आखिरत पर ईमान वो तस्लीम किया जाएगा जैसा कुरान बताता है, यानी जिन उसूलों की खातिर ईमान का मुतालबा किया गया है। इन उसूलों पर ईमान अगली ही आयत में अहले किताब के ईमान के बारे में बता दिया कि وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله। सूरा 9 आयत 30। और यहूद उज़ैर को खुदा का बेटा कहते हैं और नसारा मसीह को अल्लाह का बेटा कहते हैं। आप देखते हैं उनकी अल्लाह पर ईमान की हकीकत खोलकर कुरान ने सामने रख दी। जंग की बात करते करते बीच में उनके अकीदे की बात कैसे आ गई? इसलिए आई कि चैलेंज ये किया था कि ये ना खुदा पे ईमान रखते हैं और ना आखिरत पे ईमान रखते हैं। उनके ईमान की हकीकत सामने आने के बाद क्या उसको खुदा पे ईमान कहा जाएगा? कुरान खुदा को मानने वालों को दावत देता है कि आओ खुदा को मानो, और अहले किताब को तो खास तौर पर, क्योंकि उनके मुतल्लिक तो ये शुबा भी नहीं हो सकता था कि वो खुदा को नहीं मानते। उसने बता दिया कि फाइन आमनु बेमिस्ले मा आमन तो बेही फाका देता दो वाइन तवल्लु फाइन्नमा हुम फीहे शिकाक। सूरह 2 आयत 137। अगर ये इस अंदाज से खुदा को माने जिस अंदाज से खुदा ने अपनी किताब में बताया है और तुम उसके मुताबिक खुदा को मानते हो तो तब समझा जाएगा कि ये खुदा पर ईमान रखते हैं। खुदा के मुतल्लिक तस्वर वही सही हो सकता है जो अपनी सिफात के जरिए बताता है, वरना इंसान का महदूद ज़हन लामहदूद का तस्वर कर ही नहीं सकता। और कुरान के सिवा कोई नाज़िल करदा किताब अपनी असली शक्ल में मौजूद नहीं है। अब रह गया आखिरत पर ईमान। तो यहूदी कहते हैं गैर बनी इसराइल जन्नत में जा ही ना सकेगा, और ईसाइयों का ईमान यह है कि जो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के कुफारे पर ईमान नहीं रखता वो जन्नत में जा ही नहीं सकता। यह है आखिरत के बारे में उनका तसव्वुर। कुरान करीम ने बताया कि सवाल ना यहूद का है और ना नसारा का, सवाल मकाफात अमल का है।
इंसानी अमाल अपना नतीजा पैदा करते हैं, सही अमाल अपना खुशगवार और तामीरी नतीजा पैदा करते हैं। गलत अमाल तखरीबी नतीजा पैदा करते हैं। उन अमाल के नताइज इस जिंदगी के अंदर भी बरामद हो जाते हैं और बहुत से ऐसे होते हैं कि जो यहाँ बरामद नहीं होते, वो मरने के बाद सामने आते हैं। इसमें ना किसी मुसलमान की शर्त है, ना यहूदी या नसारा की। ये है ईमान बिल आखिरत कुरान की रूह से। कुरानी ईमान बिल आखिरत दुनिया में किसी मजहब के पास नहीं है। हर मजहब कुफारा पर ईमान या किसी न किसी सिफारिश से छूट जाने का तस्वर रखता है। कानून मकाफात के साथ अगर आखिरत पर ईमान ना हो तो कुरान उसे ईमान बिल आखिरत तस्लीम नहीं करता। ये बात थी जिसकी वजह से कहा गया कि ये ना खुदा पर ईमान रखते हैं ना आखिरत पे। ईमान तो वो मादा अलफ मीम नून अमन है। ईमान तो अमन में लाया जाता है। बजोरे शमशीर मनवाना तो कोई ईमान नहीं है। ये तो दिल और दिमाग के पूरे सुकून और रजामंदी से लाया जा सकता है। शमशीर तो एक तरफ, जबरदस्ती तो दलाइल की रूह से भी नहीं की जा सकती। बात ये सामने आई कि अहले किताब का ना तो खुदा पे ईमान है और ना आखिरत पर। जो अल्लाह और रसूल ने हराम करार दिया है ये उसे हराम नहीं ठहराते का मफहूम। वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु, सूरा 9 आयत नंबर 29। जो अल्लाह और रसूल ने हराम करार दिया है ये उसे हराम नहीं करार देते। तो क्या इस आयत को उनके मजहब के अंदर दखल अंदाजी समझा जाएगा? मसलन अगर ईसाई सूअर खाते हैं तो हमारे यहाँ ये हराम है, तो क्या ये उनके खिलाफ जुर्म हो जाएगा कि देखो जी खुदा ने उसको हराम करार दिया है और ये खाए चले जा रहे हैं? ये गलत मफहूम है। हरम के मानी है किसी चीज को वाजिब करार देना। सही मफहूम यह है कि ममलकत इस्लामिया के अंदर रहने वालों पर ममलकत शहरियों के जिम्मा जो कुछ वाजिब करार देती है ये उनको भी अदा नहीं करते। ममलकत के अंदर पुरअमन शहरी रहने की दो शर्तें हैं। एक तो यह है कि ममलकत के कानून की अतात की जाए और दूसरी यह है कि जो वाजिबात जिम्मा हो उनको अदा किया जाए। मसलन हजरत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में वाजिबात अदा न करने वाले बाज मुसलमान कबाइल के खिलाफ जंग की गई थी। वाजिबात को आज की इस्तिलाह में टैक्स कहा जाएगा। ममलकत के वाजिबात अदा न करना सरकशी है, बगावत है। वला यदीनूना दीनल हक के, सूरा 9 आयत नंबर 29 कि ये मानी है कि ये दीन हक को कबूल नहीं करते। दरअसल दीनून के मानी अतात कबूल करना है, यानी निजामी खुदाबंदी फिलहकीकत कायम हो चुका है और वो उसके अंदर रहते हुए उसकी अतात नहीं करते, सरकशी बरतते हैं। इसलिए उनको निजाम खुदाबंदी के अहकामात व वाजिबात को अदा करने का पाबंद बनाने के लिए उनके साथ जंग करो, यहाँ तक कि ये सरकशी छोड़कर निजाम के तहत जिंदगी बसर करने पर राजी हो जाएं। ममलकत के अंदर रहने वाली आबादी चाहे वो यहूदी हो या ईसाई या मुसलमान ही क्यों ना हो, अगर वो ममलकत के वाजिबात के खिलाफ सरकशी इख्तियार करेंगे तो उनके खिलाफ जंग की जाएगी। यही कुछ हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मरकज के वाजिबात अदा न करने वाले मुसलमानों के साथ किया था। मुसलमान कबाइल ने कहा यह था कि वाजिबात मरकज की तरफ भेजे जाते हैं, मरकज फिर हमारी तरफ भेजता है, तो हम वाजिबात को मरकज की तरफ भेजने के बजाय खुद ही आवाम पर खर्च कर लेते हैं। ये थी सारी बात। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा यह गलत है। अगर वाजिबात मरकज में ना आए तो ये मरकज की सॉवरेंटी को चैलेंज है जो मैं नहीं होने दूंगा। वाजिबात हमारे पास आएंगे, हम वहां की जरूरत के मुताबिक इजरा सैंक्शन करेंगे, यानी मरकज के वाजिबात मरकज में आने होंगे। ये तो मुसलमान थे, और अगर इस्लामी ममलिकत में रहते हुए गैर मुस्लिम ये रवैया इख्तियार कर लें तो उनके खिलाफ जंग क्यों ना होगी। ममलिकत के अंदर रहने वाले हर शहरी पर पब्लिक कवानीन मनतबक होते हैं, उनकी अताअत हर एक को पुरअमन शहरी साबित करने के लिए करना होती है। कहा यह है कि सरकशी करने वालों को ममलिकत के अंदर नहीं रहने दिया जा सकता, उनसे जंग करने की जरूरत पड़े तो जंग करो। आयत का आगे हिस्सा है حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون, सूरा 9 आयत 29, यहाँ तक कि ये सरेंडर करके जजिया देने पर राजी हो जाएं। ममलिकत के अंदर सरकशी करने वाले अगर खुद को सरेंडर कर दें तो उनकी हिफाजत ममलिकत पर फर्ज हो जाती है। अब देखते हैं कि ये जजिया क्या है। जिम्मी के मानी है जिनकी हिफाजत का जिम्मा लिया हुआ हो। मुसलमान तो ज्यादा जरूरत सामान चीज को निजाम की तहवील में देते हैं, जबकि गैर मुसलमानों पर ऐसा करना फर्ज नहीं है। इसके अलावा कोई हमला करे
تو غیر مسلموں کی حفاظت بھی مسلمانوں کو کرنا ہوتی ہے۔ اس حفاظت کے بدلے میں اور نشانی کے طور پر کہ تم ہماری حفاظت میں ہو جزیہ ہوتا ہے۔ جزیہ کا لفظ ہی جزا سے ہے جس کے معنی بدلے کے ہیں، تو یہ لفظ خود ہی بتا رہا ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ جزیہ کی تھوڑی سی رقم سال میں ایک بار دینا ہوتی تھی، جسے بچوں، عورتوں، بوڑھوں، بیماروں، اپاہجوں، معذوروں اور بیکاروں سے نہیں لیا جاتا تھا۔ فوجی خدمات ان کے ذمہ نہیں ہوتی تھیں۔ جزیہ کے مقدار سال میں 3 روپے سے 12 روپے تک تھی۔ جزیہ دینے کے لیے کہا این یدن، سورہ 9 آیت 29، اپنے ہاتھ سے دو۔ ہاتھ سے دینے میں رضامندی شامل ہوتی ہے، زبردستی لینا بھی قرآن نے گوارا نہیں کیا۔ اگر تمہیں اپنے ہاتھ سے رضامندی کے ساتھ دینا گوارا نہیں تو تمہیں جہاں بھی تم سمجھتے ہو حفاظت میں رہ سکتے ہو، ہم اپنی حفاظت میں تمہیں وہاں پہنچا دیں گے۔ یہ ہے ان اہل کتاب کے خلاف جنگ کی اجازت۔ صدق اللہ العظیم۔